ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگل میں رہتے تھے، کوئی وہاں آبادی نہیں تھی، ایک بیٹی، ایک بیوی اور ایک خود۔ موت کا وقت آ گیا تو ان کی بیگم رونے لگی کہ اب تو یہاں گرانے میں مر رہا ہے، یہ بچی ہے، میں عمر رسیدہ ہوں، تیرا غسل، تیرا کفن، تیری قبر کون کرے گا؟ ہائے ہائے، کہا دیکھ اللہ کی بندی، ما کذبت وما کذبت، نہ میں جھوٹ بول رہا ہوں نہ کہنے والے نے مجھ سے جھوٹ بولا۔ میں ایک مجلس میں تھا تو میرے نبی نے فرمایا کہ اس مجلس میں ایک شخص ایسا ہے جو اکیلا رہے گا، اکیلا مرے گا، قیامت کے دن اکیلا اٹھے گا اور اس کا جنازہ مسلمانوں کی جماعت پڑے، تو وہ سارے لوگ مر گئے شہروں میں، ایک میں اکیلا ہوں اس جنگل میں، کوئی آئے گا کتوں آئے گا، نہ کوئی راہ نہ رند، ایک تو چلو راستہ ہو، راستہ بھی کوئی نہیں، کون آئے تھے؟ حج بھی ختم ہو گیا ہے، حج کے لیے قافلے شارٹ کٹ وہاں سے لے لیتے تھے ربضہ سے۔ انہوں نے کہا مجھے یہ نہیں پتا، یہ ہوگا اللہ کی بندی کے کہنے والا سچا ہے۔ دوسرا یہ شاکلہ بنانے کی ضرورت ہے کہ دیکھو، ایک میری نظر ہے جو وہ شیشے پر جا کے ختم ہو رہی ہے، ایک میرے نبی کی نظر ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ اکبر، چلنا شروع ہو، چلتے 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 دیوار کے پاس آ کے کھڑے ہو گئے، اس یہ محراب نہیں ہوتی تھی، دیوار کے پاس کھڑے، تھوڑی دیر کے بعد پیچھے ہٹنا شروع، اور ہٹتے 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 صف کے کنارے پر چلے، جب سلام پھیرا تو پہلی صف کے لوگوں نے تو دیکھا، پچھلوں نے نہیں دیکھا، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا کیا تھا، پہلے تو کبھی ایسا نہیں کیا۔ تو آپ نے فرمایا جب میں نے اللہ اکبر کی تو اللہ نے میرے سامنے جنت کو کھول دیا، جنت کا ساتویں آسمان پر، ساتویں آسمان پر جنت، اللہ نے میرے سامنے جنت کھولی، میں نے انگور کے گچھے لٹکے ہوئے دیکھے تو میں ان کے لیے بڑھتا 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 دیوار تک چلا گیا۔ کہ پھر آپ پیچھے کیوں ہٹے؟ کہ پھر اللہ مجھے جہنم کی شعلے دکھائے، تم سے ڈر کر میں ہٹتا 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 پیچھے چلا گیا، جس کی نظر اتنی طاقتور، یہ تو بڑی معمولی چیز ہے، جنت تو ایک لی، دو دفعہ ایک لی، رب کو دیکھ لیا، السلام علیک ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، اے میرے محبوب تیرا رب تجھے سلام پیش کرتا۔ اس کی نظر پہ یقین کرو کہ سود پہ کاروبار کرنا بے چینی اور اضطراب کے سوا کچھ نہیں۔ پرانی بات ہے، فیصلہ باد کا بڑا تاجر کہنے لگا یہ ہم تو بینکوں کے مینیجر ہیں، جتنا کچھ آتا سارا ان کو کما کے دے دیتے ہیں کہ 2-4 ہزار بچتا اسی بوجھ پا کے لے جانے ہیں، تو سن لوگ آتے ہیں شیخ صاحب تے سیٹھ صاحب اسی سارے بینکوں کے مینیجر ہیں۔ وہ کہنے لگی اب کون آئے گا یہاں؟ کب مجھے نہیں پتا، چل راستے پہ جا کے بیٹھ۔ دن گزر گیا، کوئی نہیں آیا، اگلے دن اور حالت خراب، کجا راستے پر بیٹھ، ایک ایسے ہی راستہ تھا مکے کا شارٹ کٹ، جو کبھی حج جس کا لیٹ ہو جاتا تھا تو وہ راستہ اختیار کرتا تھا صحرا۔ تیسرا دن چڑھا تو بیٹی کو بلایا، کہنے والا بھی سچا تھا اور میں بھی سچ بول رہا ہوں، یہ یقین کا قصہ سنا رہا ہوں۔ بیٹی کو بلا کر بیٹا بکرا ذبح کرو اور کھانا تیار کرو، میرے جنازے پر کچھ مہمان آئیں گے، ان کو کھانا کھلانا ہے، میری موت مہمان نوازی سے روک نہ دے۔ وہ بیٹی نے کہا پھر وہ کملا ہوا پیا، چلو ایک بکرا اٹھا دینی ہے، اس نے بکرا ذبح کیا اور اسے پکانا شروع کیا، اور اماں جی جا کے راستے پر بیٹھ۔ تیسرا دن تھا یہ، اور ادھر سکرات جاری ہو چکے، ان کی بیگم کو دور سے غبار اڑتا دکھائی تو انہوں نے اپنا دوپٹہ یوں لہرایا ایسے ایسے کر، تو کسی ایک کی نظر پڑ گئی تو سارے وہ ادھر پڑ گئے، تو 20 آدمی تھے اونٹنیوں پہ سوار۔ تو یہ کہتی ہیں ایک مسلمان مر رہا ہے، اس کا جنازہ پڑھو گے؟ تو وہ کہنے لگے کون ہے؟ کہا ابو ذر۔ تو سارے رونے لگے دھاڑ دھاڑ کر کے کہ ہمارے ماں باپ ابو ذر پہ قربان، اس کا جنازہ پڑھنا تو ہماری بخشش ہے۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ تھے، اپنے 19 ساتھیوں کے ساتھ مکہ تشریف لے جا رہے تھے، اور شارٹ کٹ انہوں نے لے لیا۔ جب وہ آئے تو ان کو دیکھ کے کہنے لگے آ گئے ہو، میں نے تو پتہ ہی تجھے آ ہی جانا، میرے نبی کی بات کا یقین۔ کہنے کہ دیکھو مجھے کفن وہ دے اور میرا جنازہ وہ پڑھے جس نے حکومت کی نوکری نہ کی ہے۔ وہ تو خلافت راشدہ تھی، حضرت عثمان کی خلافت تھی، خلافت راشدہ کے وہ ازہد الصحابہ ہیں، سب سے بڑے زاہد صحابی ابو ذر غفاری۔ تو ایک انصاری نوجوان نے کہا کہ میں نے نہ کبھی حکومت کی نوکری کی ہے اور نہ ہی ان سے کوئی فائدہ لیا ہے، اور یہ میرا احرام ہے، میری ماں نے ہاتھوں سے اسے کاٹ کے بنایا ہے۔ انہوں نے کہا تو مجھے
یہ کفن پہنائے گا اور تو ہی میرا جنازہ پڑھے گا. عبداللہ بن مسعود موجود ہیں, نہیں تو میرا جنازہ پڑھائے گا. تو جب وہ تدفین ہو گئی تو ان کی بیٹی نے کہا یا عم حلم الی الطعام, چچا حلم الی الغداء, کھانا تیار ہے تشریف لائیں. وہ کہنے لگی کھانا کیسے اتنی جلدی کیسے تیار کر لیا؟ وہ کہنے لگے نہیں صبح سے ابا نے کہا تھا کہ آج مہمان آئیں گے تو ان کے لیے کھانا تیار رکھنا ہے. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رونے لگے, کہنے لگے واہ ابو ذر تو نے مر کے بھی سخاوت مت چھوڑ. تو سخی تھا زندہ بھی اور سخی رہا مر کے. تو دوسری چیز جس کی ضرب لگانے کی ضرورت ہے کہ میرے نبی کے وعدے سچے وعدے, کہ جو وہ دیکھ سکتے ہیں جو ہم نہیں دیکھ سکتے. ایک جب آپ سفر میں تھے, ہجرت کے سفر میں, تو سراقہ بن مالک آپ کے پیچھے پہنچ گیا. تو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ یہ تو جان لیتا ہے ہماری. تو آپ نے کہا اللہم اکفنا شرہ بما شئت, یا اللہ ہماری جان چھڑا اس سے. تو اس کا گھوڑا زمین میں دھنس گیا. کہنے لگا محمد میری توبہ, آئندہ نہیں کروں گا, میرے لیے دعا کر. آپ نے دعا کی, گھوڑا باہر نکلا, انہوں نے پھر گھوڑا بات تھا. یہ لالچی تو لے جاتا ہے, اے کاروبار بھی کر لو, اے بھی کر لو, کہ بینک والے تو بڑا بیوقوف بنے ہیں, یہ بڑا اچھا پلان آپ کو دے رہے ہیں, یہ بہت اچھا پلان آپ کو دے رہے ہیں, آپ اس میں یہ کر لیں, آپ اس میں یہ کر لیں. تو کملے بان کے لگے رہن لگے رہن, اخیر موت آ کے لے جان تھی. پچھلا پتہ نہیں کہنے مقدر چمزا. تو کیا کر رہا تھا اب سراقہ بن مالک, ان کو لالچ ہوا, پھر پیچھے دوڑے, پھر گھوڑا دھنس گیا. پھر کہنے لگا میں میری منت ہے ہوں, بس میری توبہ, میں کلمہ پڑھ لے. آپ نے دعا کی, گھوڑا نکلا. آپ نے کہا سراقہ یار آج تو میری جان لینے کے پیچھے وہ کیا دن ہوگا جب سپر پاور, یہ تو میں اپنے الفاظ کروں, جب سپر پاور ایران کے بادشاہ کے کنگن تجھے پہنائے جائیں گے. ایران کے بادشاہ کے کنگن تجھے پہنائے جائیں گے. یہ کب کہہ رہے ہیں؟ جب مکے والوں کے خوف سے مکہ چھوڑا ہے اور مدینے جا رہے ہیں, اور چھپ کے جا رہے ہیں, راستہ بدل کے جا رہے ہیں, اور دنیا کی سب سے بڑی پاور کو کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ تجھے کنگن پہنائے جائیں گے. وہ خیر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. جب ایران فتح ہوا حضرت عمر کے زمانے میں, تو ان کے سامنے فہرست پیش کی گئی مال غنیمت. تو انہوں نے پڑھا تو اس میں کہنے لگے اس میں 2 کنگن کا ذکر نہیں ہے, کسرا کے کنگن. انہوں نے کہا جی کو ہے ہی کوئی نہیں, تو ہم نے لکھا ہی کوئی نہیں. کہنے لگے یہ تو ہو نہیں سکتا. مجھے ابوبکر صدیق کہہ کر گئے تھے کہ تیرے دور میں کسرا کا خزانہ آئے گا, اور اللہ کے نبی نے سراقہ سے وعدہ کیا تھا کہ اس کو یہ کنگن پہنائے جائیں. انہوں نے کہا جی ہمارے سامنے تو سارا گزرا ہے, مال غنیمت کوئی نہیں ہے. انہوں نے کہا سارا دوبارہ تلاش کر, سارا مال غنیمت. اس کا ایک قالین تھا جو 1 ایکڑ میں کے برابر تھا, 1 ایکڑ کی چوڑائی میں تھا, اور لمبائی میں ایسے پورا کا, اور اس پہ پورے ایران کا نقشہ تھا. اس میں گورنروں کو بٹھاتا تھا, پھر رقص اور شراب کی محفل ہوتی تھی. اور اس کو حضرت عمر نے کاٹ کے تقسیم کیا تو ایک بالشت ٹکڑا 1,00,000 دینار میں فروخت ہوا تھا. تو جب وہ دوبارہ ڈھونڈا گیا تو نکلا ہے کنگن. نام کا سراقہ کا جی بیمار ہے, کا لے کے آؤ. تو سراقہ کو 2 آدمی سہارا دے کر لائے. حضرت عمر اٹھے اور کو کنگن پہنائے. سراقہ آج میرے نبی کا وعدہ پورا ہو. تو دوسری جو ہماری بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ میرے نبی کی بات حق اور سچ. میرا نبی کہتا ہے سود مٹا دیتا ہے اور صدقہ زندہ کر دیتا ہے. یہ میرا نبی کہہ رہا ہے. لیکن چونکہ وہ میں نے پہلے جو قصہ سنایا اتوں آؤ, تو ہم نہ اللہ کو سمجھتے ہیں نہ اللہ کے نبی کو سمجھتے ہیں کہ کہنے والا کون ہے. جبھی تو اس کی قدر آئے گی جب اس کہنے والے کی قدر ہو. تو چونکہ کہنے والوں کی عظمت نہ پڑھی نہ سنی نہ کبھی جستجو کی,
ساری سوچ کی طاقت ہے کہ مال کیسے بڑھے، پیسہ کیسے بڑھے، پیسہ بڑھاؤ، اللہ نے روکا تو کوئی، لیکن رزق حلال سے کما۔ عبد الرحمن بن عوف سب کو جیب میں ڈال، یہ جتنے بڑے بڑے بینک ہیں نا، یہ سب ان کی جیب میں آ جائیں، اتنا ترکہ چھوڑ۔ ان کی بیویوں میں جو ترکہ تقسیم و 4 بیویاں تھیں، آج سونے کی قیمت کے لحاظ سے 2 ارب ایک بیوی کو صدقہ وہ وراثت ملتی تھی۔ 1000 گھوڑے، 10,000 بکریاں، 1000 اونٹ، اور سونے کی ٹائلیں، اینٹیں، جن کو اولاد میں وراثتاً تقسیم کرتے ہوئے آریاں ٹوٹ گئیں، آریاں آپ کے دفعہ کاغذ کے نوٹ، ان کو ہم نے نقدی سمجھا ہوا ہے، ان کو مال سمجھا ہوا ہے، کاغذ کے نوٹوں کو۔ یہ یہودیوں نے ہمیں کتنا بیوقوف بنا ہے، سانو کاغذ بھی لے کہ کارڈ دے دیتے ہیں، لو بھائی کارڈ پھیری جاؤ، تے کاغذ بھی سانو واپس کرتے۔ ہم تو بیوقوف بنے ہوئے ان کے پیچھے چل رہے ہیں، ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل، ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا۔ ہماری تو اپنی راہیں تھی، اپنے راستے سے جو لوٹ آئیں تو کچھ کہنا نہیں، جنہیں راستوں میں خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور تھا، ہم تو کسی اور راستے کی طرف نکل گئے، کسی اور راہوں پر چل پڑے۔ تو میرے نبی کی بات کا یقین، ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ میرے بھائی کا پیٹ خراب ہے، کہ اس کہل اصل شہد پلا، شہد پلایا، پھر یا رسول اللہ اور زیادہ ڈائریا لگ گیا، آیا آپ نے کہا شہد پلا، پھر شہد پلایا، پھر یا رسول اللہ اور زیادہ ہو گیا، کہا شہد پلا، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا اور اللہ کا کلام سچا، فیہ شفاء للناس۔ تیسری دفعہ جب شہد پلایا تو اس کا پیٹ ٹھیک ہو گیا، صحیح ہو گیا۔ تو بھائیو، بات یہ ہے کہ سود ایک بڑی لعنت ہے، لینا دینا اس سے چھوٹی لعنت ہے، لیکن سود لینا یہ بہت بڑی لعنت، اللہ کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکیں گے آخرت میں اگر سود کھاتے کھاتے مر گئے۔ تو اپنے بچوں کے لیے حلال چھوڑ کے جاؤ، کبھی ختم ہی نہیں ہوگا۔ اور اولاد کا مقدر ماں باپ نہیں بنا سکتا، اولاد کا مقدر اللہ ماں کے پیٹ سے بنا کے بیچتا ہے۔ تو میرے نبی کا فرمان ہے 4 کام کر لو، 4 تو دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری۔ اربن اذا کانت فی، 4 باتوں، صرف 5 نہیں دسی، 4۔ صدق حدیث، ہمیشہ سچ بولنا، جھوٹ نہ بول۔ ایک صحابی سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا ہاں۔ کنجوس ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا ہاں۔ جھوٹ بول سکتا؟ کہا نہیں، جھوٹ نہیں بول سکتا۔ صدق حدیث ہے، آپ نے کہا سچ بول۔ اب چاہے تم کو بہت بڑا کاروبار چلا رہے ہو، یا ریڈی پہ کنو بیچ رہے ہو، یا پتھر توڑ کے مزدوری کر رہے ہو، اگر سچائی ہے تو آپ کی ہر ادا اللہ کے ہاں عبادت، حفظ و امانتیں دے۔ دوسری بات، کسی کو دھوکہ نہ دو۔ میرے نبی نے فرمایا طُبِعَ الْمُؤْمِنُ عَلَىٰ كُلِّ خَصْلَةٍ إِلَّا الْخِيَانَةَ وَالْكَذِبَ۔ میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، 2 کبھی نہیں کرے گا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں۔ میرا امتی ہر عیب کر سکتا ہے، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں۔ حضرت جریر ابن عبداللہ نے اپنے نوکر سے کہا کہ منڈی سے گھوڑا خرید کے لا، میں پیمنٹ یہاں کر دوں گا۔ وہ 300 درہم میں گھوڑے کی قیمت لگا کے آیا، کہا جی 300 روپے دے دے۔ جریر جو تھے شاہی خاندان کے تھے، یمن کے، اور شاہی خاندان میں گھوڑوں کی نسلیں بھی یاد کروائی جاتی تھی شہزادوں کو۔ تو یہ مسلمان ہوئے آخری دور میں، انہوں نے گھوڑے کو دیکھا تو وہ مہنگا تھا، 300 کا نہیں تھا، کہنے کہ بھائی تیرے گھوڑے کے 400 کر دوں؟ اسے کہا جی کر دیو۔ 500 کر دوں؟ کہا جی کر دیو۔ 600 کر دوں؟ بڑی چنگی گل۔ 700 کر دوں؟ اب وہ تھوڑا نا شک میں پڑ گیا کہ لگتا ہے لو کوئی نہیں ہے بھی مینو تماشا بناؤ، کہنے کہ 800 کر دوں؟ اس کا کہ جی میں تو 300 تو ہی راضی ہوں، تسی پتہ نہیں 500 کیڑی گل دا بتائی کھلوتے ہو۔ کہنے کہ تیرا گھوڑا 800 کا ہے، لو بھائی 800 دے دو، گھوڑا باندھ دو۔ جب وہ چلا گیا، ان کے نوکر نے پوچھا جب میں 300 میں طے کر کے آیا تھا تو اب یہ بحث صحیح ہے شرعاً، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، تو آپ نے 500 اوپر کیوں دیا؟ کہا دیکھو میرے عزیز، اس کا گھوڑا 800 کا تھا، 300 کا نہیں تھا۔ اگر میں 300 میں لیتا تو یہ دھوکہ ہوتا، اور میں نے اپنے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے، مجھ سے میرے نبی نے وعدہ لیا تھا کبھی کسی کی بدخواہی نہ چاہنا، سب کی خیر خواہی چاہنا۔
تو اگر میں 300 میں رکھ لیتا تو یہ بدخواہی تھی. تو حفظ صدق و حدیث، سچ بولو، حفظ و امانت، دیانت داری، یہ 2 کام اگر آپ اپنے کاروبار میں کر لیں تو آپ کا کاروبار بھی بندگی بن جائے گا. تیسرا فرمایا حسن و خلیقت، زبان کا بول میٹھا رکھ، نوکر کے لیے بھی اور جس سے پیسے لینے ہیں اس کے لیے ہی. یا تو ادھار نہ دو، ادھار دینا تو پھر زبان کو گندا نہ کر، کہ زبان کی گندگی کا نقصان پیسے کے نقصان سے زیادہ ہے. کہ حسن و خلیقت، اخلاق اچھے رکھو، ماں باپ سے اچھا سلوک کرو، بیوی سے اچھا سلوک کرو، بچوں سے اچھا سلوک کرو، بہن بھائیوں سے اچھا سلوک کرو، اور سب کے لیے میٹھے بن کے رہو. ایسا نہ ہو کہ گھر میں جاؤ تو سارے ڈر دے پہ، کوئی دے وڑ دے پہ، کوئی دے وڑ دے پہ، ابا آ گیا، ابا آ گیا. مطلب ہے کہ تھانے دار بن کے گھر نہ جاؤ، باپ بن کے جاؤ، خامن بن کے جاؤ. اور چوتھا فرمایا عفت الفی تہمت، رزق حلال کماؤ. کہ یہ 4 کام کر لو، پھر آپ آفس میں ہوں، میریٹ میں ہوں، یا آپ کماڑی میں ہوں، آپ کا ہر عمل اللہ کی بارگاہ میں بندگی ہے. اور جیسے آپ نماز کا اجر لیں گے ایسے ہی آپ اپنے کاروبار کا بھی اجر لیں گے اگر اس میں سچائی، دیانتداری، اچھے اخلاق اور رزق حلال. اور رزق حلال تھوڑا ہوتا ہے، رزق حرام زیادہ ہوتا ہے. لا یستوی الخبیث والطیب ولو اعجبتکم کثرۃ الخبیث. اللہ نے کہا ہے حرام رزق زیادہ ہوگا، حلال تھوڑا ہوگا، لیکن اس کے چکر میں نہ پڑنا. بہت پرانی بات ہے. ایک اللہ کے نیک بندے تھے، چیچا وت کی ہماری جماعت گئی، ہم ان کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تو 2 آدمی آئے. تو ایک کی شکل تو مجھے یاد ہے اس کے ایکشن اور باتوں کی وجہ سے، دوسرا یاد ہے. اس نے خاکی رنگ کا کھدر کا کرتا پہنا ہوا تھا، خاکی شلوار تھی، خاکی ٹوپی تھی، اتنی سائز کی عینت تھی، داڑھی تھی. تو وہ کہتا ہے حضرت جی دعا کرو اللہ رزق حلال دے. تو مجھے دیکھنا، حضرت جی دعا کرو اللہ رزق حلال دے تو بہت سارا دے. اس نے یوں کیا، بہت سارا دے. حضرت جی چپ رہے، کوئی نہیں بولے. اس نے پھر کہا حضرت جی دعا کرو اللہ رزق حلال دے تو بہت سارا دے. انہوں نے بڑے پولے منہ سے کہا حلال تو تھوڑا ہی لبو، حلال تو تھوڑا ہی لبو، پر ہوگا با برکت، رزق حلال ہوگا تو با برکت. تو بھائیو میں نے شروع میں کہا تھا حکومت سود ختم نہیں کر سکتی، آپ کریں. اگر آپ کا ارادہ نہیں ہے نا تو اوپر جنید بغدادی بھی بیٹھ جائے نا تو سود ختم نہیں ہو سکتا، جھوٹ ختم نہیں ہو سکتا. جب تک پیسے کی ہوس نہیں نکلے گی، نہ ہم سود سے نکل سکتے ہیں، نہ جھوٹ سے نکل سکتے ہیں، نہ 2 نمبری سے نکل سکتے. پیسے کی طلب تو میری ضرورت، اور پیسے کی ہوس یہ شیطان کا چکر ہے. عزت نفس کی طلب میری ضرورت ہے، لیکن بڑا بننے کے لیے نہ کسی کی جان کی پرواہ کرنا، نہ کسی کی عزت و آبرو کی کہ میں نمایاں نظر آؤں، یہ دونوں چیزیں انسان کو ہلاک کرتی ہیں. لیکن طلب تو میں نے آپ کو حدیث پڑھ کے سنائی تھی کہ جو رزق حلال کماتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن 14ویں کے چاند کی طرح اس کو اٹھائے گا. تو میری گزارش یہ ہے کہ آپ کو ایک وظیفہ بتاتا ہوں مشکلوں سے نکلنے. میرے نبی وظیفے لمبے چوڑے نہیں بتاتے تھے، بڑے چھوٹے چھوٹے. ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ رزق کی پریشانی ہے، اريد ان يوسع علیہ رزقی، کوئی وظیفہ بتا دو. آپ نے کہا ادیم علی الطہارہ یوسع علیک رزقک، باوضو رہا کر تیرا رزق بڑھ جائے گا. باوضو رہنے سے شیطان بھی ڈرتا ہے، باوضو رہنے سے بندگی کا شوق خود پیدا ہوتا ہے، باوضو رہنے سے اللہ دوست بنا لیتا ہے. جو باوضو رات کو سوتا ہے 2 فرشتے اس کے لیے ساتھ کھڑے رہتے ہیں جو اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں. اور میرے نبی کا فرمان ہے کہ باوضو رہنے سے رزق بڑھ جاتا ہے. آپ تجربے کے طور پہ شروع میں اچھا بھی کر کے وینے کی ہوندا ہے، یہ تو گستاخی رسول. میری بات کا تجربہ کرو بے مجھے تارے جمیل آ گیا ہے وینے ہیں بھلا کی ہوندا ہے، کیونکہ میں ایک عام بشر ہوں، عام انسان. لیکن میرا نبی جو کہتا ہے تو عرش کی تحریر پڑھ کے کہتا ہے. تو آزمانے کے لیے نہ کرو، اس یقین سے کرو کہ اللہ دے گا، اللہ بڑھائے گا. انی لما انزلت الی من خیر الفقیر، ہم تو ہر چیز کے محتاج ہیں. باوضو نماز با جماعت پڑھو، قضا ہو جائے تو رات سونے سے پہلے اس کی قضا دے کے سو. آگے روزے آ رہے ہیں، رمضان کے روزے رکھو. اللہ نے زکوٰۃ فرض کی ہے تو زکوٰۃ نکالو. اب تو اتنے حالات ہیں کہ متوسط طبقہ بھی زکوٰۃ کا مستحق ہے.
اپنی زکوٰۃ سے بڑھ کے نکالو، کیونکہ زکوٰۃ دینے والا بخیلوں سے تو نکل جاتا ہے، لیکن سخیوں میں داخلہ اس سے اوپر کرے گا تو ہوتا ہے۔ 2,500 دے دیا نا 1,00,000 میں سے، تو اب آپ پہ بخیل کا لیبل نہیں لگے، لیکن سخی کا بھی نہیں لگے گا، اوپر چوانی خرچ کر دو تو ایک سٹیپ آپ آ جائیں گے۔ یہ درمیان والی مخلوق نہ بنو، نہ ادو دے نہ ادو دے، زکوٰۃ کے اوپر دو۔ ایران کے بادشاہ کے پاس ایک آیا مچھرا، مچھلی لے، اس کو بڑی پسند ہے، انہوں نے کہا اس کو 400 دینار دے دے، 400 دینار کئی کروڑ روپیہ بنتا ہے۔ تو اس کی بیوی شیریں، جو شیریں فرحات کا قصہ مشہور ہے فرضی، تو اس کی بیوی شیریں اس کے کان میں کہنے لگی ایک مچھلی پہ 400 دینار دے دیے تو سارا خزانہ خالی ہو جائے۔ کل تو کسی جرنیل کو 400 دے گا تو وہ کہے گا اوہی تائیں جڑے ایک مچھی والے نے دیتے آئیں، تو اسے پیسے واپس لو۔ میں بادشاہ، میں واپس کیسے لے سکتا؟ کہ اس سے پوچھو مچھلی نر ہے یا مادہ؟ وہ اگر کہیں یہ نر ہے تو کہنا بھائی ہمیں تو مادہ چاہیے تھی، ہمارے پیسے واپس کرو، مچھلی اپنی لے لو۔ اگر کہے یہ مادہ تو مگر ہمیں نر چاہیے تھا، تو مچھلی واپس لے لو، پیسے دے دو۔ تو اس نے اس کو واپس بلایا، انہوں ہی کھڑک گئی کچھ ہو گیا کہ بھائی یہ مچھلی نر ہے یا مادہ؟ کہ حضور یہ خس رہا ہے، نہ نر ہے نہ مادہ۔ اس کا کیا 400 اور دے، 4,000 اور 400 نہیں 4,000 دینار کا 4,000 اور دے، وہ تو 8,000 دینار درہم نہیں دینار، تو 400 میں غلط کہہ گیا۔ تو اس نے وہ گانٹھ لگائی، جب چلنے لگا تو 1 دینار گر گیا، اس نے وہ بھی اٹھا لیا۔ تو شیریں تو تپی بیٹھی تھی، کہنے لگی دیکھیں کہ ڈب نامراد کنجوس ہے، 1 دینار گر گیا تو وہ بھی نہیں اس نے چھوڑا، یہ اس قابل ہی نہیں کہ اس کو دیا جائے، اسے واپس لو۔ انہوں نے پھر اس کو بلا لیا، اے بلو تجھے 8,000 دینار ایک کم مل گیا تھا، تیری 7 پشتوں کو کافی تھا، تو نے کیوں اٹھایا؟ کہ حضور اس پہ آپ کے نام کی مہر تھی، کسی کا پاؤں آتا تو بے ادبی ہوتی۔ انہوں نے کہا 4,000 اور لے دے۔ تو آپ صرف زکوٰۃ دینے والے نہ بنو، یعنی بیچ والی مخلوق نہ بنو، سخی بنا۔ سخی جنت میں جائے گا، چاہے وہ سستی ہو عبادات، اور بخیل جنت میں جا نہیں سکتا چاہے الٹا لٹک کے چلے کاٹتا رہا۔ سخی اللہ کے قریب، سخی جنت کے قریب، سخی انسانوں کے قریب، سخی جہنم سے دور۔ بخیل اللہ سے دور، بخیل جنت سے دور، بخیل انسانوں سے دور، اور بخیل جہنم کے قریب۔ لہٰذا سخی بن کے زندگی گزارو۔ لوگوں پہ خرچ کرنے کا مزہ بہت ہے، جوڑنے کے مزے سے زیادہ لگانے کا مزہ ہے۔ تو رمضان آ رہا ہے، خرچ کریں، زکوٰۃ سے بڑھ کر دیں، انتہائی ضرورت مند ہیں ہمارے لوگ۔ ابھی تو وہ جو سیلاب سے جو گھر گرے تھے ابھی تو وہی نہیں بنے، کتنے ہزاروں لوگ بے گھر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اپنی مرضی پہ چلانے والا بنائے۔ اس کو ماحول میں آنے سے آدمی سیکھتا ہے، کچھ تھوڑا 3 دن اگر آپ تبلیغ میں لگایا کریں تو آپ کو اس کا بہت فائدہ۔ اور باقی میری کوئی بات اچھی نہ لگی ہو تو معاف کر دینا، اتنی بات ضرور ہے۔ میں آپ کا نام کیا ہے؟ عاطف صاحب نے جو قدم اٹھایا ہے، میں ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کرے ہمارے سارے بینک وہ اس بڑے گناہ سے نکل کر اپنی آخرت کو بنائیں۔ میرے نبی نے فرمایا، میں معراج پہ گیا تو میں نے ایک آدمی دیکھا جو ایسے لیٹا ہوا تھا، اور اس کا پیٹ ایسے گنبد کی طرح تھا، جیسے بڑا گنبد ہوتا ہے، اور اس کے اندر سانپ اور بچھو اس کو کاٹ رہے تھے، اور وہ چیخ رہا تھا۔ آپ نے جبریل سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہ یہ آپ کی امت کا سود کھانے والا ہے۔ سود کھانے والا، دینے والا ہے، کھانے والا، سود کھانے والا ہے۔ تو بھائیو اتنا بڑا عذاب لے کے نہ مریں، اللہ کو راضی کر کے مریں۔ السلام علیکم۔ میرا رب کیا ہے؟ سونے سے پاک ہے، اونگنے سے پاک، ایسا جو ہمیشہ سے زندہ ہے، اسی کا حق ہے کہ اس کو پکارا جائے۔ جو ہمیشہ سے قائم ہے، اسی کا حق ہے کہ اسی سے مدد مانگی جائے۔ سونے سے پاک ہے، اونگ سے پاک ہے، ہیبت کیسی ہے؟ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کوئی کسی میں ہمت ہے کہ اس کے سامنے دم مار سکے اس کی اجازت کے بغیر؟ علم کیسا ہے؟ ما بین ایدیہم وما خلفہم، آگے اور پیچھے، ماضی اور حال، مستقبل۔ زمین تو ویسی چھوٹی سی ہے، اس کائنات کا لوگ جو تلاش کر رہے ہیں وہ پاگل ہو جاتے ہیں کہ یہ اتنی بڑی کائنات کس نے بنا تھی، کیسے بنا تھی؟
وہ کیا نظام ہے. یہ ایک بہت بڑا طبقہ نا جو کہتا ہے کہ خود بخود ہو گیا، یہ خود بخود ہو گیا، دھماکہ ہوا خود بخود ہو گیا. ایک مثال دیتا ہوں. یہاں ایک دھماکہ ہو اور آپ سارے اڑتے بستروں کے اوپر جا کے لیٹ کے آرام سے سو جاؤ، کیا یہ ممکن ہے؟ یہاں سے دھماکہ ہو اور آپ اڑتے ہوئے دسترخوان پہ پہنچ کے سحری کھانا شروع کر تو کیا یہ ممکن ہے؟ ایک دھماکہ ہو اور لوہا بندر بن جائے، یہ ممکن ہے؟ لوہا تلوار بن جائے، یہ ممکن ہے؟ اللہ تعالیٰ بیٹا گمراہی سے بچائے. یہ کیسا دھماکہ ہے؟ ایک کائنات میں دھماکہ ہوا اور کس دھماکے سے تو چیزیں تباہ ہوتی ہیں، برباد ہوتی ہیں، ٹوٹتی پھوٹتی. آج کل گندم تل رہی ہے نا ہمارے سارے پنجاب میں، تو گندم میں دھماکہ ہوا اور ساری گندم اڑ کے بوریوں میں فٹ ہو کے ٹرک پہ چڑھ گئی اور منڈی بھی پہنچ گئی. تو اگر میں یہ کہوں سارے کہیں کہ بڑے بے وقوف ہو، اور میں کہوں کہ تم کہتے ہو دھماکے سے ہر چیز اپنے آپ سیٹ ہو گئی، تو تم تو مجھ سے بڑے بے وقوف. ایک آسٹریلیا کا سائنسدان تھا، مجھے نام بھول گیا. جب دھماکہ ہوا، اولم ير الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما. اس سے استدلال کیا جو قرآن سائنس ثابت کرنے نہیں آیا، قرآن سائنس کو ثابت کرنے نہیں آیا، یہ زندگی کا طریقہ بتانے آیا ہے. آج سائنس کی تحقیق یہ ہے، اور کل غلط ہو کے کوئی اور آ جائے. قرآن کا موضوع سائنس نہیں ہے. تو لہٰذا میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ آیت اس دھماکے کو بتا رہی ہے. اللہ کو پتہ ہے کہ کیا دھماکہ ہے. تو قرآن سے سائنس نہیں ثابت کی جاتی، قرآن سے انسانیت کا سبق ملتا ہے کہ انسان کیسا ہونا چاہیے. تو اس کا میں نے ریسرچ بڑھی تھی کہ جس وقت دھماکہ ہوا تو دو چیزیں پیدا ہوں. ایک رفتار، جیسے میں اس کو یوں پھینکوں تو یہ ایک رفتار سے جائے گا، رفتار. اور ایک ان کی آپس میں کشش، گریوٹی سے، جیسے زمین میں کشش ہے، ثقل ہے نا، جسے ہمیں پکڑا ہوا ہے، اور اوپر 280 من ہوا کا دباؤ ہے. نیچے زمین نے پکڑا ہوا ہے، اوپر 280 من ہوا کا دباؤ ہے. یہ 24,000 کلومیٹر ہے. اگر یہ 48,000 کلومیٹر ہوتی تو اس کا جو تھا کشش وہ دگنی ہو جاتی. تو ہم زمین پر ایسے چلتے جیسے گارے میں پھنس کے نہیں گاڑیاں چلتی ہیں، ہم چلتے ہیں کہ پیر اٹھانا پھر رکھنا پھر اٹھانا پھر رکھنا. اور اگر یہ اس سے 4 گنا بڑی ہوتی تو آج کا 6 فٹ کا نوجوان چوہے کے برابر ہوتا. سارے چوہے ٹورے پھرتے ہیں. اللہ نے کس حساب سے اس کو بنایا. اوپر 280 من ہوا، نیچے زمین کی پکڑ. ہم یوں دو پکڑوں کے اندر کھڑے ہوئے ہیں اور ہم سب زمین پر الٹے لٹکے ہوئے، الٹے. میں ایک دفعہ چھپکلی کو دیکھ رہا تھا، میں نے کہا یار نے پٹھی ٹوری جاندی ہے چھت پہ. تو تھوڑی دیر بعد مجھے خیال ہے تو بھی تو پٹھا ہی پڑا ہوا ہے. یہ زمین ہے، یہ میرے پاؤں ہیں، یہ میرا سر ہے. یوں ہوں. شہنشاہ اعظم ہے. تو وہ لکھتا ہے کہ رفتار اور کشش میں 1 سیکنڈ کے 10 کروڑویں حصے کے برابر اگر کمی بیشی 1 سیکنڈ تک، یہ 1 سیکنڈ ہو گیا. وہ مثال دے رہا تھا، 1 سیکنڈ کو 10 کروڑ حصوں میں تقسیم ہی نہیں کیا جا سکتا. وہ مثال دے رہا تھا 1 سیکنڈ کے 10 کروڑویں حصے میں اگر رفتار بڑھ جاتی تو کائنات گم ہو جاتی. اگر کشش بڑھ جاتی تو کائنات سکڑ کے پھر زیرو ہو جاتی. تو اس کو یہ خود ہی بن گئی. کیسے ہو سکتا ہے؟ ما بین ایدیہم وما خلفہم، کل کائنات اس کی. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جیسا شاعر نہ عربوں میں دیکھا ہے نہ عجموں میں دیکھا. وہ کہتے ہیں ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نشد، ہیچ آہن خنجرے تیغے نشد، ہیچ حلوائی نشد استاذ کار، تا غلام شکر ریزے نشد، مولوی ہرگز نشد مولا روم، تا غلام شمس تبریز نشد. وہ کہتے ہیں کوئی چیز خود بخود بلا بن جاتی ہے. لوہا پڑے پڑے چھری بن جائے گا. ماں کے پیٹ سے کوئی حلوائی پیدا ہوتا ہے، وہ سیکھتا ہے،
مولوی روم سے مولانا روم شمس تبریز کے ذریعے سے بنا، ایسے تھوڑا ہی بنا۔ مولانا روم تو فلسفی تھے، منطقی تھے۔ عجم پہ فلسفہ غالب تھا، عرب پہ قرآن غالب تھا۔ پھر عرب مغلوب ہوئے، عجم غالب ہوئے، تو پھر فلسفہ ہی سب کچھ بن گیا۔ فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی۔ تو یہ پڑھا رہے تھے مسجد میں، ان کی کتابوں کا ڈھیر سامنے رکھا ہوا تھا ہاؤس کے پاس۔ تو شمس تبریز آئے، دیہاتی شکل، گنوار جیسے ہوتے نا، بدو، تو بڑے معصوم انداز میں مولانا روم سے پوچھا این چیز، وہ کتابیں تھیں، کہ یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے دیکھا دیہاتی ہے، تو انہوں نے بڑے تکبر سے کہا این آ انس کہ تو نمی دانی، ارے پاگل، یہ وہ جو تو نہیں جانتا۔ تو وہ ایک دم آگے بڑے، کتابوں کو دھکا دیا، وہ ترتیب سے پڑھی تو یوں دھکا دیا، ساری حوض میں جا گری۔ تو نے سا تیرا بیڑا بڑھ جاوے نہ ہو رہا دائے کی تھا، کوئی پریس تو تھا نہیں، جاؤ بھائی اردو بازار سے نہیں خرید کے لے آؤ، وہ تو ہاتھ سے لکھا تھا، وہ تو نے میری زندگی کی محنت پر بات کر۔ تو وہ کھڑے ان کی گالیاں سنتے رہے، پھر حوض میں اترے اور ایک ہی کتاب کو نکالیں، خشک بالکل، اور سامنے رکھ، اس یوں جھاڑے مٹی نکلو سامنے، ساری کتابیں خشک کی خشک نکال کے باہر۔ اب مولانا روم بولے ای چیز، یہ کیا ہے؟ تو اب تبریز بولے ای آن اس کہ تو نمی دانی، یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا ہے۔ مولوی ہرگز نشد مولا روم، تا غلام شمس تبریز نشد۔ میں گیا ہوں ان کے دربار پر، حاضری دی تھی جب ترکی ہماری جماعت گئی، ہماری تشکیل نہیں تھی، کونیا، میں نے کہا میں نے جانا ہے مولانا روم، ہم نے پورا فلائٹ لی اور 8 گھنٹے فلائٹ لیٹ ہو گئی، جہاں وہ ایئرپورٹ پر بیٹھ ہماری تباہی پھر گئی۔ تو شمس تبریز بھی وہیں ہیں اور مولانا روم بھی وہیں ہیں، لیکن پھر نصیب اپنا اپنا ہے۔ شمس تبریز کے مزار پر چند لوگ تھے اور مولانا روم کے مزار پہ میلہ لگا ہوا تھا، اور ایک عجیب بات بتاؤں، جتنے ہم مسلمان تھے اس سے زیادہ غیر مسلم تھے وہاں۔ اللہ کا پارو، اللہ کون ہے؟ لا الہ الا ہو، جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ تو اللہ کیسا ہے؟ لا الہ الا ہو، اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے۔ لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغير الحوادث ولا يخشى الدوائر، يعلم عدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، ويعلم مكائيل البحار ومثاقيل الجبال، لا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره۔ کیا سبحان، یہ اللہ ہے، یہ اللہ ہے۔ ایک بدو نے یہ دعا مانگی جو میں نے آپ کو درائی، تو اس کے بعد اس نے اللہ کی تعریف کر کے پھر دعا مانگی، یا اللہ اجعل خیر عمری آخرہ وخیر عملی خواتیمہ وخیر ایامی یوم القاک فیہ، یا اللہ آخری حصہ عمر کا بہترین کر دے، آخری عمل زندگی کا بہترین کر دے، اور ملاقات کا دن سب سے خوبصورت کر دے۔ تو آپ یہ سن رہے تھے، اونچی آواز میں دعا مانگ رہا تھا، تو آپ نے حضرت بلال سے پوچھا دیر بعد کچھ ہے؟ کہا یہ ایک سونے کی ڈلی پڑی کر لیا، کو میرے بھائی ادھر آؤ، کہ یہ آپ کو گفٹ کر رہا ہوں، ہدیہ، کہا کہ بہت مہربانی۔ پھر آپ نے فرمایا تجھے خبر ہے میں نے تمہیں یہ ہدیہ کیوں دیا ہے؟ کہ لصلۃ بینی و بینک، کا رشتہ داری کی وجہ سے، کہا نہیں رشتہ داری کی وجہ سے نہیں، بحسن ثنائک علی اللہ، ابھی تو نے اللہ کی خوبصورت تعریف کی، اس پر تمہیں یہ دیا ہے۔ تو اللہ اس کو کتنا دے گا؟ لا الہ الا ہو۔ اور کیسا؟ الحی، موت سے پاک، ہمیشہ زندہ، القیوم، ہمیشہ قائم، اونگنے، اور الحی القیوم کی پھر مزید وضاحت ہے، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، یہ نہیں اللہ نے کہا لا ینام ولا ینعس، لا ینام ولا ینعس میں ایک چیز کی نفی نہیں ہوتی کہ نیند تو آ رہی ہے لیکن قابو کر لیتا ہے، اونگ تو آ رہی ہے قابو کر لیتا ہے،
تو اگر ہوتا نا لا ینام ولا ینعس تو پھر اس مفہوم کی نفی نہیں ہوتی تھی. تو لا تاخذہ میں اس کی نفی ہے کہ اس کو نیند آتی ہی نہیں، وہ اونگتا ہی نہیں، وہ نیند اور اونگ سے پاک ہے. ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے پوچھا تیرا رب سوتا ہے؟ تو بنی اسرائیل بھی عجیب بادشاہ قوم تھی. 40 سال موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہے اور اس نے بڑے بڑے معجزے دیکھے، سمندر پھٹا اور جو آیات بینات تھی وہ دیکھی، کیا کچھ نہیں دیکھا. اور سمندر سے پار ہوئے، فرعون غرق ہوا. پھر چند قدم چلے تھے تو آگے لوگ پتھر کی پوجا کر رہے تھے، کہنے لگے موسیٰ ایک خدا ہمیں بھی لے کر دو، اجعل لنا الہا کما لہم آلیہ. عقل بالکل ہی پیدل ہے انسان. تو میرا رب کیا ہے؟ سونے سے پاک ہے، اونگنے سے پاک. لہذا جو ہمیشہ سے زندہ ہے اسی کا حق ہے کہ اس کو پکارا جائے. جو ہمیشہ سے قائم ہے اسی کا حق ہے کہ اسی سے مدد مانگی جائے. جس کو اس رب نے بنایا اور پیدا کیا اور ماں کے پیٹ سے نکالا، قبر کے پیٹ میں اتار دیا اور اپنے پاس بلا لیا. وہ کتنی عظیم ہستیاں گزری ہیں دنیا میں، لائن لگی ہوئی ہے. پکارے جانے کے قابل صرف اللہ ہے. وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. سونے سے پاک ہے، اونگ سے پاک ہے. ہیبت کیسی ہے؟ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ. کوئی کسی میں ہمت ہے کہ اس کے سامنے دم مار سکے اس کی اجازت کے بغیر؟ علم کیسا ہے؟ ما بین ایدیہم وما خلفہم، آگے اور پیچھے، ماضی اور حال، مستقبل. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، سب اللہ کی تعریف ہو رہی. ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، جس سے جو ملتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ملتا ہے. جو وما اوتیتم، وما بولو، وما تعلمتم، وما اکتسبتم، نہیں، وما اوتیتم کس نے دیا؟ اللہ نے. آتیناہ رحمۃ من عندنا وعلمناہ من لدنا علما. وسع کرسیہ السماوات والارض، جس کی کرسی اتنی بڑی ہو کہ زمین آسمان پہ چھا جائے. ولا یعودہ حفظہما، اس سب نظام کو چلاتے ہوئے تھکتا نہیں. وہو العلی العظیم، کیا عظمتوں والا ہے. مولانا طارق جمیل صاحب کا ادارہ جامعۃ الحسنین گزشتہ 20 سال سے اپنے طرز تعلیم اور جدید نصاب سے سینکڑوں تشنگان علم و تربیت کو سیراب کر چکا ہے. زکوٰۃ، صدقات اور عطیات کو تعلیم کے لیے مختص کرے. تعلیم کے لیے آپ کا تعاون معاشرے کی قسمت بدل سکتا ہے. جامعۃ الحسنین کا پیس ٹرسٹ اکاؤنٹ نمبر ہے 040701022289230.